اور کہتا ہے کہ میں جب امام کے پاس آ رہا تھا تو میں اپنے فرزند کو ساتھ میں لے کے آیا اور خواہش کرتا تھا کہ مجھے امام 500 درہم عطا کرے. اور اس کا بیٹا وہ بھی بیان کرتا ہے کہ میں بھی یہ خواہش کر رہا تھا کہ کم سے کم امام مجھے 300 درہم عطا کرے. لیکن جب ہم امام کی خدمت میں پہنچے تو وہاں پر کھڑے ہو گئے اور امام کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہے، لیکن غیرت گوارا نہ کری کہ امام سے کسی طریقے سے کوئی سوال کر لیں. ایک مرتبہ بغیر سوال کیے جب ہم جانے لگے تو امام کا غلام ہمارے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد ایک تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں دی، یعنی محمد ابن علی جعفری کے ہاتھ میں دی، اور کہا کہ یہ وہ 500 درہم ہے کہ جو تم امام سے طلب کرنا چاہتے تھے. اور ایک تھیلی وہ کہ جو 300 درہم سے بھری ہوئی تھی اور اسے اس کے فرزند کو عطا کیا. اب یہ محو حیرت ہو کر کے اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تو امام سے کوئی سوال ہی نہ کیا، لیکن ہماری ضرورتوں کو امام کیسے سمجھ گئے. عزیزان گرامی، اگر غور کیا جائے تو یہ امام وہ امام ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی زبان سے ہی سمجھ جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ پڑھتی. توجہ رہے کہ یہ وہ امام ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کو بغیر زبان کے، بغیر کلام کے بھی سمجھ لیتے ہیں. بھائی غور کیجیے عزیزان گرامی، یہ معیار امام ہے. اور عزیزان گرامی، امام یہ جو قرآن کی طرف سے تمسکن حاصل کیے ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی انسان جڑ جائے گا تو وہ کمال پر پہنچ جائے گا. توجہ رہے، تاریخ میں کئی واقعات اور کئی جگہوں پر کئی امام کے معاملات اور امام کے معیار کو بیان کیا گیا ہے. جیسے بھئی تاریخ میں ہے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں جامع القرآن بھی کہا گیا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو جمع کیا ہے. لیکن اگر غور طلب کیا جائے اور تاریخ میں صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید وہ ہے کہ جسے خود رسول اپنی زندگی میں جمع کر کے گئے ہیں. اب عزیزان گرامی، وہی رسول بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہارے بیچ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب خدا اور دوسرا میرے اہل بیت. یعنی اگر غور کیا جائے تو فقط اور فقط کتاب خدا ہی انسان کے لیے محور ہدایت نہیں ہے، بلکہ اسے کتاب خدا کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنا پڑے گا. جب وہ اہل بیت کے دامن کو تھامے گا تب وہ کہیں جا کر اس معیار پر پہنچے گا کہ وہ حوض کوثر پر رسول کے پاس پہنچ جائے. بھائی غور کیجیے، رسول فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو اہل بیت کے متعلق خبردار کرتے ہیں کہ ہم تم سے اہل بیت کے متعلق سوال کریں گے. علماء تشیع اور علماء تسنن نے اس بات کو لکھا ہے اور خود ان حدیثوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ میرا دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. یہ رسول کے جملے مبارک ہے. کیا بیان کر رہے ہیں کہ میرا دین یعنی اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کہ اس میں 12 امام ہوں گے. غور طلب رہے عزیزان گرامی، کسی موضوع پر کسی مسئلے پر لے جانا چاہتا ہوں. یعنی 12 میرے جانشین ہوں گے. اور تاریخ میں حدیث میں کچھ اختلافات کے ساتھ اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، اور وہ قریش میں سے بھی 12 ہاشمی ہوں گے. بھائی غور کیجئے کہ جن کا پہلا علی ابن ابی طالب ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اور جن کا آخری 12واں ہے. میں ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان اکرامی اب غور طلب رہے، اور یہ وہ واقعات اور یہ جو حدیث ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کے اوپر علماء اہل تسنن نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کہ جیسے تذکرۃ الخواص سبت ابن جوسی کی ایک مشہور کتاب ہے کہ جس میں احوال ائمہ اطہار کو ذکر کیا گیا ہے، بالخصوص امام زمانہ تک کے.
آپ کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کا نام اس میں گرامی کیا ہے اور آپ کس کے فرزند ہیں، غور طلب رہے۔ یہ کتاب عزیزان گرامی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے۔ عربی زبان میں کتاب بڑی مشہور ہے، تذکرۃ الخواص۔ اب عزیزان گرامی غور طلب رہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 اماموں تک کے جو نام نامی دیے گئے ہیں، اب ایک مرتبہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بہت ہی بڑے مفسر ایران کے جن کا نام آیت اللہ محسن قیراتی ہے، آپ ایک کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے اور عنوان تھا 12ویں امام کے اوپر۔ اب عزیزان گرامی یہ یقین کیجئے کہ حجت خدا کے لیے یہ تمام تر علماء تسنن و تشیع بیان کرتے ہیں کہ 12واں وہ ہے کہ جسے خدا منتخب کرے گا۔ بھائی غور کیجئے، جسے کوئی اجماع، کوئی شعراء یا کوئی طریقے کی جانشینی نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے جناب آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، کہا کہ اس قال ربی للملائکۃ انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو خلیفہ یعنی حجت خدا بنانے والے ہیں زمین پر، غور طلب رہے، تو یہ وہ حجت خدا ہے کہ جو اللہ نے آدم کے ذریعے سے شروع کری اور 12ویں کے معیار پر 12ویں پر ختم کرے گی۔ اب عزیزان کرام محسن قیراتی کہتے ہیں کہ میں اس کانفرنس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے اور بھی افراد ہیں، اور ایک مرتبہ جب میں گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو کرتے کرتے میں پیچھے پلٹا اور ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے سوال کیا، کہا کیا آج کے دن ہم اور آپ مل کر کے اس 12ویں کو اجماع کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ بھائی غور طلب رہے، کیا آج ہم اور آپ امت مسلمہ مل کر کے اس 12ویں کو منتخب کر سکتی ہے؟ اب ایک مرتبہ جب یہ سننا تھا تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو حجت خدا ہے۔ تو بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سننا تھا، محسن قیراتی نے سوال کیا کہ جس کی 12ویں، جس کڑی کے 12ویں کو تم منتخب نہیں کر سکتے تو اس کے پہلے کو کیسے اجماع سے منتخب کرو گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔